جس طرح شکاری کتوں کے آگے خرگوش کو ڈال دیا جاتا ہے، شہر کے لوگوں کو، شہر کے نوجوانوں کو اس طرح اسٹریٹ کرمنلز کے آگے ڈال دیا گیا ہے۔ بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو ماں باپ خوفزدہ ہوتے ہیں، باپ نوکری پہ جاتا ہے، پورا گھر جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ ذبح کر رہے ہیں ان معصوم لوگوں کو۔ تباہی اور بربادی کا جو منظر، یہ لوٹ مار کی جو منظر اس شہر میں دیکھنے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں حکومت نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں اور طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی جو ہے وہ کلک کر دیں، تو آپ کی بہت ذرہ نوازی ہوگی۔ پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کا منظر اس شہر کی ہر گلی میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں نوجوانوں کو جو ہے وہ اسی طرح لوٹا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ معصوم بچہ جو کالج سے پڑھ کے آ رہا ہے، اس کو ایک بندوق دکھا کے، پسٹل دکھا کے جس طرح اس کو لوٹا گیا، اس کی نفسیات پر، اس کے اعصاب پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اور وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا، جس اعصابی دباؤ کا شکار ہو جائے گا، اس کو اس سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ جن کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں ان کو ذہنی دباؤ سے باہر آنے میں۔ لوگ اپنے سائے سے بھی جو ہے نا وہ خوف کھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس شہر کے اندر، اس کراچی کے اندر ہمارا مقدر یہی رہ گیا ہے کہ ہم اس اسٹریٹ کرمنل سے جو ہے وہ ہمیں اسٹریٹ کرمنل اسی طرح ہمیں جو ہے وہ لوٹتے رہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہر کے اندر کہ اس شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو ماں باپ خوفزدہ ہوتے ہیں، باپ نوکری پہ جاتا ہے، پورا گھر جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں سبزی لینے، کوئی کھانے کا سامان لینے، پورا گھر خوفزدہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ واپس بھی صحیح سلامت آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ہزاروں، ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں ہزاروں اسٹریٹ کرمنل جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جس طرح شکاری کتوں کے آگے خرگوش کو ڈال دیا جاتا ہے، شہر کے لوگوں کو، شہر کے نوجوانوں کو اس طرح اسٹریٹ کرمنلز کے آگے ڈال دیا گیا ہے۔ وہ ان کو بھمبوڑ کے رکھ دیا، انہوں نے ذبح کر رہے ہیں ان معصوم لوگوں کو۔ تباہی اور بربادی کا جو منظر، یہ لوٹ مار کی جو منظر اس شہر میں دیکھنے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں حکومت نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس شہر میں حکومت کی عملداری نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے شہر کے لوگوں سے کہ تم لوگ جو ہے اپنی چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو، تم لوگ جو ہو شہر کے لوگوں، ایک کراچی والوں، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا تم ڈنڈورا پیٹتے ہو۔ ایک کراچی والوں، تم جو ظلم و بربریت کے ہر وقت داستانیں گاتے رہتے ہو اور یہ ماتم کرتے رہتے ہو، تمہارے ساتھ اتنا ظلم تھوڑی ہو رہا ہے جتنا تم چیخ و پکار کرتے ہو۔ یار خدا کی پناہ، یار خدا کی پناہ، بس شرم بھی نہیں آتی بولتے ہوئے یار کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس بات پہ ان کو افسوس نہیں ہے حکومت کو یا پولیس کو کہ شہر میں لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے، شہر میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ شہر کے لوگ اس ظلم پہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ افسوس ہے تو اس بات پر ہے کہ شہر کے لوگ ظلم کو خاموشی سے کیوں نہیں سہ رہے؟ افسوس ہے تو اس بات پر ہے کہ شہر کے لوگ اپنے مسائل کو سوشل میڈیا پہ کیوں اجاگر کرتے ہیں؟ آج شہر میں اپنی طاقت سے کوئی ہم نے لیڈرشپ نہیں رہنے دی۔ اس شہر میں اپنی طاقت کے استعمال سے ایک سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ اس شہر میں ہم نے اپنی طاقت سے جو ہے وہ ایک سیاسی جبر جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اس شہر میں اپنی طاقت سے جو ہے جو بھی منتخب نمائندے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنی کٹ پتلیاں بنا لیا۔ تو پھر اس شہر کے لوگ جو ہے وہ آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ ہے وہ ظلم، یہ ہے وہ سوچ جو یہ کہتی ہے شہر کے لوگوں سے، کراچی والوں اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ خاموشی سے برداشت کیا کرو، ہم تمہیں ذبح کریں گے، ہم تمہیں کاٹ دیں گے، لیکن تم نے آواز نہیں نکالنی۔ تم نے بغیر آواز کے مرنا ہے، بغیر آواز کے مرنا ہے۔ اور مر رہے ہیں بغیر آواز کے، بغیر آواز کی تو مر رہے ہیں، اور روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک ظلم چلے گا؟
کب تک چلے گا ظلم؟ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو شہر کے لوگوں کے نوجوانوں میں، لوگوں میں کے ذہنوں میں جو لاوا پک رہا ہے وہ پھٹ جائے. وہ لاوا پھٹے گا تو پتہ نہیں کس کس کو جو ہے وہ بھاگ کر لے جائے گا. تو بہتر ہوگا صاحب اقتدار اور اختیار جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائیں. بہت دھندا ہو گیا شہر میں، بہت کمائی کر لی جنہوں نے کمائی کرنی تھی. اب خدا کے واسطے، خدا رسول کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں یار آپ لوگوں سے، رحم کھاؤ اس شہر پہ یار، رحم کھاؤ اس شہر پہ. کب تک اس شہر کے لوگ یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ اور کیوں برداشت کریں گے؟ کس بات کی شہر کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے؟ کیا جرم ہے شہر کے لوگوں کا؟ ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا، ان کو سانس نہیں لینے دے رہے ہو. بہت ساری باتیں ہم کریں گے آپ سے ہم اپنے ویڈیو میں کراچی کے حوالے سے، کراچی کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.